میں تو آپ کو یہ کہہ چکا کہ ایران کے اوپر ایک ایٹمی حملہ پلانٹ ہے، پلان پہ ہے، ہونا ہے، تو جواب بھی آئے گا، بس اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی، پھر آپ پتھر کے دور میں آئیں گے۔ آپ پتھر کے دور میں 2030 کے بعد ٹریول کریں گے، چاہے آسمان سے عذاب آ کے گرے یا ایران سے جا کے لڑے۔ سینٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ امریکہ کا جیسے بھی آپ نے کہا ایک تو یو ٹرن والی بات ہے، لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے وہ ٹیرف ہو رہا ہے کہ امریکی صدر کی جانب سے جو ٹیرف لگائے گئے، اور بالخصوص جو اس نے چین کے ساتھ ٹیرف کے معاملات کیے ہیں، اس کے بعد چین نے بھی جوابی وار کرتے ہوئے اتنا ہی ٹیرف ان پر عائد کر دیا ہے۔ اس کو کیا آپ سمجھتے ہیں تجارتی جنگ اگر ہے؟ ہاں، یہ تجارتی جنگ ہے۔ اوکے، 3 جنگیں ہو گئی ہیں اب، ایک پروپیگنڈا وار، ایک زمینی وار، ایک تجارتی وار۔ ہاں، چین کسی اور وار کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن تجارتی وار کی کمانڈ چائنا کے پاس ہے۔ امریکہ کو پورا حق ہے کہ وہ ٹیرف عائد کرے، اس کی وجہ ہے کہ اس کی انڈسٹری بند ہو گئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ ٹیرف عائد کرے گا، چائنیز قیمتیں اوپر جائیں گی تو اس کی فیکٹریاں چلیں گی، اس کو روزگار ملیں گے۔ 35-36 کروڑ آبادی کا ملک ہے، چائنا کو بھی پورا اختیار ہے کہ وہ ایکسپورٹ پہ ٹیرف لگا دے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ جنگ آخر میں چائنا جیتے گا۔ اچھا، $8,000 ارب کا تو مقروض ہے امریکہ چائنا کا آلریڈی۔ اگر یہ صرف طلب کر لے نا تو ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ اب کرنچ آیا، اسٹاک کے اندر ایک بڑا کرنچ آیا۔ اچھا یاد ہے آپ کو کہ میں نے دیکھیں 2010 میں تو یہ کہنا ایک لطیفہ تھا کہ 2023 کے بعد ڈالر نالیوں میں بہے گا، لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا، لیکن اب تو وہ حالات آ گئے۔ 23 تک تو تھا ڈالر کھڑا ہوا، اس کے بعد تو نہیں ہے، اب تو نیچے کی طرف سفر ہے۔ میں نے آپ کو آج سے 2 پروگرام پہلے یہ کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کی تمام دولت کو ہڑپ کرنے کا پروگرام بنا چکا ہے، $20,000 بلین کو، تو 10,000 تقریباً $8,780 ارب تو وہ ابھی نکل گیا۔ بھائی اس کے اسٹاک کے پیچھے کوئی تو ہے نا، نفع ہو یا نقصان ہو، کوئی ہے ایک طاقت جو اس کو چلا رہی ہے، وہ ہے روت چائلڈ، اور یہ ہے اس کا فرما بردار بیٹا۔ تو یہ اس کو، اچھا اس کے علاوہ $20,000 ٹریلین کے ایسٹ جمع کرنے کا اس کو ٹاسک ہے۔ لیتھیم، ٹائٹینیم، اینٹی منی، ساپ سٹون، کرومائٹ، گرینائٹ، یہ چیزیں اس کو سٹاک کرنے کا، کیونکہ 19 دھاتوں کو، 19 معدنیات کو سٹاک کرنا ہے، جس کی مالیت ہے $20,000 ٹریلین، اس کی مالیت ہے۔ $20,000 ارب انہوں نے دنیا سے کھینچنے، چاہے انویسٹمنٹ کرائیں چاہے سٹاک سے کھا جائیں۔ یہ پہلا جھٹکا تھا، اس کو کہتے ہیں ڈنر سے پہلے سلاد کھانا۔ یہ جھٹکے ہر مہینے آئیں گے تا وقت کہ لوگ کلاش نہ ہو جائیں، تباہ نہ ہو جائیں، کیونکہ لوگوں کا، حکمرانوں کا، امیروں کا، جائیدادوں کا سب سے بڑا جو آسان کھیل ہے وہ ہے سٹاک۔ صحیح، اسٹاک ہی کرتا ہے نا۔ اچھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ 26 نومبر 2026 تک انڈیا کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیں گے، ابھی ان کی مارکیٹ آغاز ہو گیا۔ دیکھیں جی، مکیش امبانی، گوتم اڈانی گروپ، اچھا اڈانی گروپ تو ویسے بھی تباہ ہے، 60% حصص گر گئے۔ وجہ کیا؟ حیفا اسرائیل کے اندر کی جانے والی جو ان کی انویسٹمنٹ تھی، آج تک ٹرانزیکشن نہ کر سکے، پورٹ بند ہے ان کی بالکل۔ جو جہاز نکلتا ہے یمن اڑا دیتا ہے، 6 جہاز انڈیا کے غرق کیے ہیں، سارے غرق کرے گا بحرہ ہند میں۔ یاد رکھنا میری بات یہ آج کی، اور یاد رکھنا اس کے پیچھے پورے پاکستان میں صرف ایک ہی آدمی نکلے گا، FRA، فیصل رضا عابدی، تمہیں تباہ و برباد کر کے چھوڑے گا، تم صبر کرو، ایک ہی آدمی سے مقابلہ ہے تمہارا۔ پاکستانیوں نے کیا کرنا ہے؟ مکیش امبانی، گوتم اڈانی، ٹاٹا گروپ، ساوتری دیوی جندال گروپ، رادھا کشن دامانی گروپ، سنیل متل گروپ، نہیں سنیں، عظیم پریم جی گروپ، یہ صرف 7 خاندان۔ ٹوٹل نقصان ان کا ہوا $34 ارب کا، کل ملا کے انڈیا کا جو نقصان ہوا $147 ارب کا۔ تو اب یہ نیچے کی طرف ٹریول شروع ہو گیا، ہر مہینے تمہیں ایسی ٹھوک پہنچے گی۔ اگر انہوں نے نہ پہنچائی جو تمہارے باپ دادے، تمہارے آقا ہیں جو تمہارے پیسے کھا رہے ہیں، تو ہم تمہیں پہنچائیں گے اسی ریڈ سی کے اندر۔ تمہاری یہ جتنی صنعت ہے اس کو برباد کر کے چھوڑ دیں گے، اتنے ٹکڑے کریں گے 26 نومبر 2026 تک تمہاری معیشت کے، کہ اس کے بعد انڈیا ٹکڑے 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 ہوتا چلا جائے گا۔ پاکستان کی تم فکر نہیں کرنا، 26 نومبر 2026 کو دنیا میں ایک ہی امیر ملک ہوگا جس کا نام پاکستان ہے، انشاءاللہ۔ وعدہ رہا ہے آپ سے، یہ نہ ہوا تو کہنا FRA نے اس کا پاکستان کا حق ادا نہیں کیا۔ اچھا ایک اور چیز بھی ہے فیصل، کچھ چیزیں نا پیرلل چل رہی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا تیل کی قیمتیں اچانک ڈکلائن ہوئی ہیں، اور بڑی اچانک نہیں ہوئی، میں بتاتا ہوں، ایران کا تیل کھل کے مارکیٹ میں بک رہا ہے بدماشی کے ساتھ، ان کا باپ بھی نہیں روک پا رہا۔ دیکھو کروڈ پکڑا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، ریفائنڈ پیٹرول کو کیسے پکڑے گا؟ وہ تو اس نے اب دنیا کو بیچنے کے بجائے سمندر میں جہاز ٹو جہاز بیچنا شروع کر دیا، چاروں طرف تو ہمارے فریگیٹ رکھے ہیں اور تم دیکھ رہے ہو، وینزویلا تک وہ تیل پہنچا کے آ رہا ہے، تمہارے میں ہمت نہیں تم روک سکو۔ ایران ہی ان کی بدماشی کا توڑ ہے، اگر ایران نے اور کھل کے بیچا تو یہ $20 پر بیرل پہ یہ قیمتیں آنے والی ہیں۔ اب 54 بیرل پہ آج کی $54 فرائیڈے 280،
डिवाइडेड बाय 170, देखो जब रिफाइन हो जाता है तो 170 पे आ ठीक जाता हो है गया है। लीटर पे। हाँ। अगर क्रूड होता है तो 159 पे 150, होता ठीक है। तो उस हिसाब से 88 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत है। अच्छा, अब इसमें 25 रुपए ड्यूटी लगा लो, 113 रुपए, 65 रुपए लेवी लगा लो। अल्लाह है। वास्ते की जो बदमाशी इन ठगों ने लगाई हुई है, जो ठग ला के हमारे सर पे चढ़ा दी है ना, ये पीपल पार्टी और नून लीग, ये ठग, ये नियाजी से भी बड़े ठग हैं। नियाजी इनके आगे छोटा अच्छा बच्चा ये है। बता दें, फिर उनको बता आज कीमत होनी चाहिए 178 रुपए, 178। बाकी जितना पैसा है इनकी जेबों में। भाई तुम्हारा भाई है, तुम्हारा सब कुछ है, आका है तुम्हारा, फैसिलिटेट तो सारा इंडिया को करता है, वहां तो तुम्हें याद ही नहीं रखता, शर्म से डूब के मरते हो। 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है और तुम्हारे को 4 अरब डॉलर दिए, का इस्तेमाल भी नहीं करना, सूद भी दो। तो हमें तो ये भाई बंदी के सबक ना सिखाओ। जाओ पहले इस हिसाब से यहाँ पे 170 रुपए पे पेट्रोल लाओ, जिसमें तुम्हारे 65 रुपए लेवी भी मौजूद है, 25 रुपए ड्यूटी भी मौजूद है, लेके आओ इसके ऊपर। मैं ये पूछ रही थी- बाकी 70 रुपए ये सारे खानदान खा रहे हैं। ये ठग कभी बाज नहीं आ सकते, ये कभी नहीं सुधर सकते। ये जब तक जोंक है, जब तक चिपकेंगे पाकिस्तानी मईशत को नोचते रहेंगे। अब जिन्होंने बिठाया है वो फैसला कर लें, हम इनके साथ तो नहीं है। आपको एक अपने मिनट। साथ खड़ा करना है तो इनसे दूर रहें। अच्छा, आप मेरी बात अब सुन लें। अब ये मजीद होता है काम। ये तेल की कीमतें मजीद गिरेंगी इंटरनेशनली, आप जो ये बात कर रहे हैं? $20 पर बैरल पे आएंगी बहुत जल्दी। 20 उस डॉलर दिन के लिए तैयार रहना, उस दिन के लिए तैयार रहना। पिछला रिजर्व जब मैं बता के गया तुम ना कर सके, कोकीन सुड़कता रहा ये नियाजी। अब जो है तुम जो बैठे हो, तुम $20 पे तैयारी करो, इंशाल्लाह बहुत जल्दी $20 तक आएगा, क्योंकि ईरान का तेल अब नहीं रुक पा रहा। ईरान पे पाबंदियां लगा के तेल की मोनोपोली कायम कर रखी थी, $100 पर बैरल पे लेके चले गए थे। अब अच्छा, जब दो ईरान चीजें का हो तेल, सकती हैं देखिए ना? दो चीजें, ओबामा के दौर में ये मुआहदा हुआ ईरान का, ठीक है, पाबंदी हटी, बिल्कुल तेल ठीक है। आया 2011, हाँ $27 पे आया पर बैरल है। पे उसी दिन। ठीक है। रूथ चाइल्ड को ये चीज बुरी लगी, उसने ओबामा को निकाल के ट्रम्प को ले आया, इसने आते के साथ ही वो मुआहिदा कैंसिल कर दिया, $70 पे आ गई। अब ईरान को इनकी जरूरत ही नहीं रही, ईरान बदमाशी से खुलेआम तेल बेच रहा है। ईरान 4 मिलियन बैरल रोज का तेल बेच रहा है सिर्फ समंदर में, दुनिया छोड़ो, मेरे पास लास्ट सेकंड रह चाइना गया। को दे रहा है, सबको दे रहा है, लेकिन जो समंदर में बेच रहा है ये उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। अच्छा, मैं बस अब प्रोग्राम वाइंड अप कर रही हूँ। फैसल साहब, मुझे सिर्फ ये फरमा दें कि अमेरिका इजराइल का एक अपना इत्तेहाद है, लेकिन ईरान के साथ जो अमेरिका के मुज़ाकरात है, मैं फाइनल आपसे पूछना चाह रही हूँ, अगर नहीं मेरे आप सवाल सुने ना, मैं आपसे ये कह रही हूँ, जितनी पाबंदियां ईरान पर मौजूद थी उसका बाद अगर उनको पत्थर के दौर में पहुंचा दिया जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। इंशाल्लाह अब हम पत्थर के दौर में पहुंचाएंगे, ये जंग लगने दो। अब आप लोग घोड़ों और गधों पे सवारी करना सीख लो, ज्यादा टाइम नहीं है, 5 साल है आपके पास जदीद दुनिया के, इसके बाद जदीद दुनिया नहीं है। 31 दिसंबर 2030 तक जदीद दुनिया है। तो ये सारी जंग उसके बाद अगर ये हो ये रही तो जिस दिन भी हुई अभी भी हो सकता है। आप पत्थर के दौर में कल चले जाओ, कल शुरू होगी, कल चले जाओगे, इसी जंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है सब कुछ, और ये होनी है। अगर ये नहीं न्यूक्लियर वॉर रुकेगी। में, तब आप न्यूक्लियर वॉर की तरफ इशारा करें। जो भी जंग है जो आखिर में start वहीं पे करे। जाएगी ना, न्यूक्लियर से भी ज्यादा पावरफुल हथियार आ चुके हैं। अच्छा। खला से लड़ी जाएगी, नीचे जमीन से लड़ी जाएगी, आसमान से लड़ी जाएगी। मैं तो आपको ये कह चुका कि ईरान के ऊपर एक एटमी हमला प्लांट है, प्लान पे है, होना है, तो जवाब भी आएगा। बस उसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर आप पत्थर के दौर में आएंगे। आप पत्थर के दौर में 2030 के बाद ट्रैवल करेंगे, चाहे आसमान से अजाब आके गिरे या ईरान से जाके लड़े।